السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے درجات بہت بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دی، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے کہ واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، رب العالمین ارحم الراحمین کا بہت شکریہ، اس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو بخشش کا ایک خوبصورت اور سنہری پھر موقع عطا فرما دیا۔ 1447 ہجری کا یہ ماہ رمضان، اس کا آج اللہ کے فضل و کرم سے یکم رمضان ہے۔ پہلی سحری اللہ تعالیٰ اس میں برکت کثیر عطا فرمائے۔ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اس کی توفیق سے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ اپنی رحمت خاص سے اس روزے کو مکمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح جو ہے اس ماہ مبارک میں شروع تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 252 یعنی 52 آیات کی تشریح اور تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان ہوئی۔ آج اللہ نے پھر اس سفر کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات، بہت سے مسائل اپنے محبوب پیغمبر کی امت کے لیے بیان فرمائے اور نازل فرمائے۔ آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رحمان نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ طلباء تشریف فرما ہے، ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی اسے ہم کہتے ہیں جس کے پاس صرف اللہ کا پیغام وحی آتی ہے، اس کے پاس جو ہے کتاب نازل نہیں ہوتی، صحیفے نازل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صحیفے یا آسمانی کتاب نازل فرماتے ہیں۔ محدثین علماء کرام مورخین کے اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جن میں محتاط جو اندازہ لگایا گیا ہے 313 اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کی شکل میں یا آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ 4 رسول ہیں، جن کی شریعت کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ہمیں بھی اور بچوں کو بھی یاد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے زبور آسمانی کتاب نازل فرمائی۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے وہ نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس نازل فرمائی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن مجید کتاب اللہ عظیم معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کے ضعیفوں کا ذکر آتا ہے، دیگر انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال مشہور جو ہے، جو ہماری شریعت کے اندر نسل در نسل جو ہے وہ 4 رسول ہیں اور 4 آسمانی کتابیں۔ آگے جو بات ہے کہ جو وحی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس لیے محدثین نے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ وحی مطلوب اسے کہتے ہیں جس وحی کی تلاوت کی جائے، جس طرح دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، رات قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قرآن حدیث میں لفظ تراویح نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے۔ قیام اللیل میں رات کو ماشاءاللہ حفاظ کرام نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی کلام کی تلاوت شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، گھروں میں بچیاں، عورتیں اللہ کی کلام کی تلاوت کر، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ دیکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ سورت پوری دنیا میں تلاوت کی جاتی ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ آپ نماز میں، فرض میں، نفل میں، سنتوں میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو محتاط اندازہ ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں دوسری صورت جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورت قل ھو اللہ ہے، کیونکہ بر صغیر کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی مرد عورت 1 مرتبہ سورت قل ھو اللہ پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 سپاروں کی تلاوت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز اللہ نے قرآن مجید کی ساری صورتوں میں کسی صورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے نمازی دوست یا ہمارے آباء و اجداد یا جو نماز کی کتابیں ہمارے علماء کرام نے لکھی ہے، محدثین کرام نے، ائمہ کرام نے، انہوں نے سورہ اخلاص اس میں لکھی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے بھی بچپن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ یاد کی۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ اگر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 2 مرتبہ تو پڑھے گی، 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں تو لازمی آپ نے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں۔ تیسری چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تخفیف ہے کہ آپ صرف سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ تلاوت بھی قرآن کی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس میں 4 مرتبہ وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، 4 مرتبہ سورۃ قل ھو اللہ بھی پڑھے گا۔ اب دیکھو اس حدیث کے مطابق جس مرد عورت نے 3 مرتبہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لی، اسے تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حالانکہ اور بھی ہم جو ہے قرآن پاک فقرؤ ما تیسر من القرآن، آپ جہاں سے بھی آپ کو آسانی لگتی ہے آپ نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ہے میں ماشاءاللہ حفاظ کرام امام تراویح یہاں بیٹھے ہیں تو میں ان کو پیار سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز کے اندر آپ لمبی قرات نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ حفاظ کرام قرۂ کرام نماز پڑھائیں تو آپ کے ذہن میں یہ، ماشاءاللہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، بچے ہمارے ماشاءاللہ جوان ہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو محسوس نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ جو پیچھے سامنے ہوتے ہیں نا ان کو پھر آہستہ آہستہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ نماز کی امامت کرواؤ تو امام کے ذہن میں ہو میرے پیچھے کو بیمار بھی کھڑا ہے، میرے پیچھے کو بوڑھا بھی کھڑا ہے، میرے پیچھے کو ایسی عورت بھی نماز کھڑی ہے جس کا بچہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کو مزید مختصر کر دیتے تھے کہ اس کے بچے کی جو والدہ ہے اس کو تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے حفاظ کرام معذرت کے ساتھ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عشاء کی نماز میں ربع پائیا سپارہ پڑ جاتے ہیں،
لوگ جو ہے وہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ قیام اللیل میں آپ جتنی مرضی تلاوت کریں، جو نفلی عبادت ہے، سنت ہے، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھیں، چاہے رمضان کی ہو چاہے غیر رمضان کی ہو، اس کے اندر فرض نماز کے اندر آپ مختصر رکھیں، آپ 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، تاکہ لوگوں کے اندر کسی نے فرض نماز پڑھ کے چلے جانا ہو سکے، کسی کو مجبوری ہے، کسی نے سفر کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، 100 مسئلے مسائل۔ تو اس لیے رمضان اور غیر رمضان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی ہمارے یہاں تو ایک اور رواج بھی چڑھ چکا ہے، معذرت ہمارے علماء کرام، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پورے محلے سے، پورے علاقے سے ایک بندہ بھی نماز پڑھ لے نا جنازے کی، سارے محلے کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہم چلو مسجدوں میں تو اللہ کی رحمت ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اللہ بنانے والوں کا آخرت میں خوبصورت جنت میں گھر عطا فرمائے۔ مسجد میں واش روم بھی ہے، مسجد میں پانی بھی ہے، مسجد میں چیئر بھی ہے، مسجد میں یہ ہمارے کلین پڑے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ آپ جنازہ گاہ میں جاتے ہیں یا کسی ایسے میدان میں جہاں ہم نماز جنازہ پڑھنے گئے، وہاں امام صاحب نے ساری دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں اس میں اکٹھی کر، اور مزید ایک کام اپنی بنائی ہوئی شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی آپ اس میں نماز جنازہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ میں نے اکثر کئی نماز جنازوں میں دیکھا ہے، نماز جنازہ پڑھتے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، استغفر اللہ، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں حکم دیا ہے کہ نرمی رکھو، نرمی رکھو، نرمی رکھو، تخفیف رکھو، وہ تو پھر فرض کفایہ ہے۔ تو وہاں جب آپ 15 20 منٹ تک نماز جنازہ پڑھائیں گے، جہاں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی سہولت ہے، وہاں پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی بھی سہولت نہیں ہے، ممکن ہے لائٹ بھی نہ ہو، پنکھے بھی نہ چل رہے ہو، کتنی مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے میں ائمہ کرام قرآن کرام سے یہ، جب اب میں رمضان شروع ہو گیا تو دروس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ آگے 1.5 سپارہ پڑھ لیں، 2 سپارے پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے اندر آپ اتنی طوالت نہ کریں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے یہ جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس وقت سے لے کر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس وقت آپ دیکھیں مکہ میں 13 سال، آقا ہجرت کے بعد 10 سال، اب 1447 ہجری ہے، اس میں آپ 13 سال ایڈ کر لیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 13 اور 1447، یہ تقریباً 1460 بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس دیر سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اس اللہ کی کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ وحی مطلوب ہے، اور میں اور آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو قرآن جو ہے قیامت تک لوگ اس وحی کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ رسول ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس عظیم معجزے کی، اس عظیم وحی کی تلاوت کی اور سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری قسم جو وحی کی ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مثلا بلوغ المرام ہے اس کی کوئی تلاوت نہیں کرتا، بخاری کی کوئی تلاوت نہیں کرتا، مسلم کی تلاوت نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مصطفیٰ جتنی ہیں بھی ہے اس کی کوئی تلاوت نہیں کرتا، اس کو محدثین کہتے ہیں وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مصطفیٰ پہ ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کا مطلب ہے کہ وحی غیر مطلوب ہے، وحی ہے لیکن اس کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو ہمارے لیے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس سفر میں میرے ساتھ شامل رہے جب تک اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور یہ اللہ کا شکر، میں جب صبح آج سحری کھا کے گھر سے نکلا اتنی دھند تھی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے اسی وقت میرے ذہن میں سورہ یونس کی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ مچھلی کے پیڑ میں اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اللہ نے فرمایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بتانے کا مقصد یہ جب کوئی چیز نظر نہ آئے تو یہ اسم اعظم پڑھو، اللہ مدد فرماتے۔ میں گھر سے نکلا تو کنگنی والے تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی،
اللہ کے ثبوت. کبھی میں ادھر جا رہا ہوں، کبھی سڑک کے اوپر جا رہا ہوں، میں کہا اللہ میں تیرا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تو کنگنی علی قریب اللہ نے یکدم الحمدللہ اللہم حوالینا ولا علینا اللہ نے صاف کر دیا. تو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے میں پہنچ گیا. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ 10 منٹ جو ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ماہ مبارک جو اصل قرآن کا مہینے کا مقصد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کی رحمتیں برکتیں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. ہماری سحری افطاری میں برکتیں نعمتیں کثیر عطا فرما. اللہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو روزہ رکھا اللہ قبول و منظور فرما. ہمارے والدین جو اس وقت موجود نہیں، اللہ قبروں میں ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما. رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ ہم تیرے گھر میں آتے ہیں، ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما. آپ سے بڑا ہمارا کوئی محافظ نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظتیں فرما. ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما. اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری کلام شروع کی ہے، اللہ اس کی رحمت سے ہمیں آخرت میں نجات عطا فرما، دنیا کی مشکلیں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.